افسوس کا یہ مقام ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ باہر کے جو ملک ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے رعایت کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہم رمضان المبارک کا خاص انتظار کرتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انتظار کرتے کہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ اکبر جی کیا کتنے افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ صحابہ کرام کا طرز زندگی کہ وہ اس کو نیکیوں کا سیزن فرما رہے ہیں، اور ہمارا طرز زندگی کیا ہے کہ ہم اس کو پیسوں کا سیزن کر کے یہ کمائی کا سیزن ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں ذرا اس مسئلے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے کہ سحری کا جو آخری وقت ہے وہ کون سا ہے؟ ہمارے جو نزدیک یہ آج کل جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ روزے کا جو آخری وقت ہے وہ آخری اذان ہے، کہ جب تک اذانیں آتی رہی کھاتے رہو، جب آخری اذان حی علی الفلاح یہ الصلاۃ خیر من النوم پہ جائے اس وقت جناب آخری گھونٹ بھر کے کلی کر دیتے ہیں کہ لو جی ہمارا روزہ ہو گیا۔ کیا ایسا کرنے سے روزہ ہو جاتا ہے؟ اور سحری کا جو آخری وقت ہے اس کے لیے اذان ضروری ہے یا اذان سے پہلے روزے کو مکمل کرنا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں ہمیں ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی سحری اور افطاری کے وقت کو بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھاؤ اور پیو حتی یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے خیط الابیض من الاسود سفید دھاگا سفید ڈورا من الاسود سیاہی یعنی سیاہی چلی جائے اور سفیدی آ جائے من الفجر کب تک؟ فجر تک۔ یہ کب تک اجازت ہے؟ فجر تک۔ اب جب فجر کی آذان ہو گئی تو اب تو فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اس سے پہلے پہلے تمہیں اجازت ہے، اس سے پہلے پہلے تمہیں اجازت ہے، تو لہذا جو فجر کی آذان ہو رہی ہے وہ روزے کو بند کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ نماز فجر کے لیے ہے۔ تو اس لیے آذان فجر سے پہلے پہلے احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے آذان کا بھی انتظار نہ کیا جائے بلکہ وقت کو ملحوظ رکھا جائے کہ آج کتنے بج کے کتنے منٹ پر جو ہے وہ طلوع فجر ہو رہی ہے، ہاں جی، تو اس وقت جو ہے روزے کو جو ہے وہ شروع کر لیا جائے، اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ لوگ پہلی آذان کا انتظار کرتے ہیں افطاری کے اندر اور آخری آذان کا انتظار کرتے ہیں افطاری کے اندر، سحری کے اندر، تو یہ سراسر زیادتی ہے، یہ سراسر اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ جہاں پر پورا دن آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں وہاں پر آپ نے جو ہے وہ پہلی اذان کے ساتھ ہی کھجور اور پانی اندر ڈال دیا۔ تھوڑا سا احتیاط برت لی جائے، 1-8 منٹ جو ہے وہ رک جایا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ 1-2 منٹ پہلے سحری کے اندر جو ہے وہ احتیاطاً جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے ہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یہ ایک عجیب معاملہ ہے، لوگوں کو دیکھ عجیب معاملہ ہے، سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، نہیں سمجھ آتا۔ بارہا سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اس چیز کو جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے، لیکن سمجھنا چاہیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اللہ اکبر اذان آئی، ساتھیوں میں نے تو پانی پینا تھا جلدی اور اس کو جو ہے وہ پینا شروع کر دیا اور اس کے بعد 1-2 گھونٹ لے کر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی ایک گھونٹ نے جان بچانی۔ جی بالکل صحیح ہے، اسی ایک گھونٹ نے جو ہے وہ روزہ پورا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس چیز کا ضرور خیال کیجئے ناظرین کہ آپ جب رمضان المبارک چل رہا ہے، سحری کی ہے، تو سحری کے وقت جو ہے وہ پانی یا کوئی بھی چیز نوش کرنی ہے اس کو 1-2 منٹ وقت سے پہلے جو ہے، جیسے 5:30 پہ جو ہے وہ وقت ہو رہا ہے تو آپ جو ہے وہ 5:28 تک جو ہے وہ اس کو مکمل کر لیں۔ 2 منٹ احتیاطاً جو ہے وہ آپ دعا وغیرہ پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، ہاں جی،
اور روزے کی نیت فرما لیں، اس کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مشغول کریں، اور یہ اذان کا انتظار نہ کیا جائے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یاد رکھیے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا، پورا دن بھوکے پیاسے رہیں گے، آپ کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیوں کہ آپ نے احتیاط نہیں کی، آپ نے جو ہے وہ روزہ رکھ کر جو ہے وہ فوراً اس کو اس وقت توڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس بات کا ضرور خیال کیا جائے کہ سحری اور افطاری میں احتیاط برتی جائے، آذان کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھا جائے اور وقت کے ساتھ جو ہے وہ روزہ کھولا جائے۔ یہ تو مفتی صاحب نے بڑا واضح انداز میں بیان فرما دیا کہ اذان جو ہے وہ نماز کے لیے ہے، وہ روزے کو بند کرنے کے لیے نہیں ہے کہ آخری اذان جو ہے یا پہلی اذان ہے وہ آئے گی تو ہم نے کھانا پینا بند کرنا، نہیں، اذان سے 1-2 منٹ پہلے روزہ کھانا پینا بند کر دینا چاہیے روزے کی نیت کے۔ تو آپ نے اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ جس نے وہ آخری اذان کا انتظار کیا اور کھاتا پیتا رہا، حالانکہ اس کے محلے والی جس میں اس نے نماز پڑھنی ہے وہاں اذان ہو چکی ہے، لیکن وہ کہیں دور اذان کو سن رہا ہے کہ وہ والی جو اذان ہے وہ ختم ہوگی، پھر اس کے بعد میں کھانا پینا بند کروں گا، تو پھر وہ تو اس کا سارا دن ویسے ہی بھوکا پیاسا گزرے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ یہی تو شریعت مطہرہ سے دوری اور قرآن و حدیث سے دوری کا انجام ہے کہ ہم نہ سمجھتے ہوئے جو ہے وہ، یا سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو ذکر کرنے کا آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت اچھا ہے، لوگوں کو سننا چاہیے۔ آج لوگوں کے پاس دیگر چیزوں کے لیے ٹائم ہے نہیں، ٹائم تو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں ان پروگرام کو چلانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تاکہ لوگ چلو روزے سے ہوتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ کر وہ اچھی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، تو چلو ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کا انہیں موقع مل جاتا ہے۔ بالکل بالکل، انشاءاللہ رب العزت ہمیں اس میں کامیاب فرمائے جی۔ بڑے مفصل انداز میں حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم محمود المصطفی صاحب نے ہمیں سحری کے اوقات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علامہ مولانا مفتی عاصم محمود المصطفی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اپنے روزے کو، جو روزے کی اصل حالت ہے، اس میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے، ایسے مسئلوں کے لیے، کیونکہ ہم نے اس سلسلے کو آگے بھی بڑھانا ہے، تو اس لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پر لائک کمنٹس بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔